انبیاء علیہم السلام جب لوگوں سے کلام فرماتے تھے تو کلام کرتے ہوئے باقاعدہ ان سے یہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں اللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے آئے ہیں، اللہ کے احکام پہنچانے آئے ہیں۔ چنانچہ سورہ اعراف کے اندر متعدد آیات حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ہیں کہ جن کے اندر وہ فرماتے ہیں میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، اپنے رب کے احکام کی تبلیغ کرتا ہوں، میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں، میں تمہیں ہدایت کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں نیکی کی دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہوں۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں اللہ کی طرف بلانا، نیکی کی طرف بلانا، عذاب الہی سے ڈرانا، اللہ کا خوف دلانا، تقوی کی طرف بلانا، اپنی اطاعت کی طرف بلانا، اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، یہ تمام کی تمام چیزیں اگر غور فرمائیں تو الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی مقصد بھی یہی ہے۔ ہمارے مدنی ماحول کے اندر بھی یہی کیا جاتا ہے، نماز کی دعوت ہے، عبادت کی دعوت ہے، اللہ کی بندگی کی دعوت ہے، اللہ کی اطاعت کی دعوت ہے، نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کی دعوت ہے، آپ کی اتباع کی دعوت ہے، آپ کی سنتوں کی پیروی کی دعوت ہے، نیکی کی، تقوی کی، خوف خدا کی، صبر کی، شکر کی، توکل کی، قناعت کی، انہی چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے۔ اور یہ ہمارا طریقہ نیا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا طریقہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر ختم ہوا، اور سلسلہ نبوت کے بعد پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکی کی دعوت کا جو منصب تھا وہ امت کے حوالے کر دیا گیا۔